ابتدائی حصے میں آج آپ کی خدمت میں جس مسئلہ شرعی کو پیش کیا جانا ہے اس کا عنوان لہو و لعب کی محافل ہے۔ ایک عنوان ہے کہ جو بہت زیادہ آغا سیستانی کی طرف سے کہ جب بھی کسی میوزک کے اعتبار سے یا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نوحہ ہو گیا، قصیدہ ہو گیا، حمد ہو گئی، یا کوئی ایسی چیز کہ جسے انسان نثر سے ہٹ کر نظم کے اندر پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہاں پر جب آلات موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے اور جس میوزکس کو یوز کیا جاتا ہے وہاں پہ سوال کیا جاتا ہے، تو ایک بات ذہن میں واضح ہو جائے کہ موسیقی جو ہے وہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو انسان کو گویا نثر سے ہٹ کر نظم کے اندر، لہ کے اندر ادائیگی کا طریقہ کار ہے۔ کبھی اس کے لیے آلات استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ کبھی بغیر آلات کے بھی جو ہے وہ انسان اپنی زبان سے یا اپنے الفاظ کو یا اپنے آواز کے ذریعے سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ نوحہ خوانی کی جاتی ہے، مرثیہ خوانی کی جاتی ہے، منقبت خوانی کی جاتی ہے، یہ ساری وہ چیزیں کہ جو انسان بغیر آلات موسیقی کے بھی اپنے گلے سے نکلنے والی آواز کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں تک کی بات کیا جاتا ہے کہ فطری طور کے اوپر پرندوں کا یا خاص قسم کے جانوروں کا اس انداز کے اپنی آواز کو نکالنا، وہ آواز بھی فطری یا قدرتی موسیقی کہی جاتی ہے۔ بعض اوقات اسی موسیقی کے اندر انسان سمندر کی لہروں کی آوازوں کو بھی شامل کر لیا کرتا ہے یا ہواؤں کی دوسری آوازوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیقی کلی طور کے اوپر عنوان موسیقی کے اعتبار سے حرام نہیں ہے۔ اب اسے حرام کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایسی موسیقی کہ جو کسی کلام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اور وہ کلام جو ہے وہ بیہودہ لو باطل کلام ہے، یعنی ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جس موضوع کے اعتبار سے وہ اخلاق کو بگاڑنے والی ہے، یا اخلاق کو بگاڑنے کی جگہ جو چیز شریعت میں حرام ہے، یعنی مخالف جنس کے ساتھ اپنے اس جذبات کا اظہار کرنا کہ جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے، اس کا جو ہے وہ کلام ہے، تو وہ کلام اٹسیلف حرام ہے، چاہے وہ نثر میں بھی پڑھا جائے حرام ہے، چاہے اس کا تعلق موسیقی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کلام اٹسیلف حرام ہے۔ جیسے کوئی بیہودہ لطیفہ گوئی کرتا ہوا نظر آئے، بیہودہ انداز کے اندر مذاق کرتا ہوا نظر آئے، تو وہ مذاق اپنے اس عنوان کے اعتبار سے اٹسیلف حرام ہے۔ لیکن اگر کلام درست ہو، مثال کے طور پہ اگر اسی چیز کو علامہ اقبال کی کوئی نظم ہے اسے پڑھا جا رہا ہے، تو کیا اس نظم کو جو کلام باطل نہیں ہے؟ جس طرح سے منقبت ہے، جس طرح نعت ہے، جس طریقے سے نوحہ خوانی ہے، یہ سارے وہ کلام ہیں کہ جو اٹسیلف کلام وہ ہے کہ جو شریعت میں نہ فقط جائز ہے بلکہ اگر ولائے اہل بیت کا سبب بنتے تو یہ کلام وہ ہے جو مستحسن ہے، اور اس کا پڑھنا اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ جس طرح نثر میں مستحب ہے، اسی طرح سے نظم کے اعتبار سے بھی پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اگر اس کی ادائیگی آغا سیستانی فرماتے ہیں چاہے آلات کے ساتھ چاہے بغیر آلات کے، یہ ذہن میں رکھیے گا، آلات موسیقی عنوان نہیں ہے، چاہے آلات موسیقی کے ساتھ ہو چاہے بغیر آلات موسیقی کے ہو، اس انداز سے پڑھا جا رہا ہے، اس طریقے سے اسے ادا کیا جا رہا ہے کہ جو اس فسق و فجور کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کبھی بے اختیار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ وہ افراد کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایسے وقت کے اندر تھا جو گمراہی کا وقت تھا، جن وقتوں کے اندر وہ گناہ کے اندر ملوث تھے، یہ وہ وقت تھا کہ جسے کہا جائے کہ انسان اس وقت میں تھا کہ جب وہ شریعت سے دور تھا اور بلکہ مخالفت شریعت کام کیا کرتا تھا، یعنی خدا نہ خواستہ گانا وغیرہ سنا کرتا تھا یا اس طرح کی چیزوں کے اندر انٹرسٹ رکھتا تھا۔ تو لہٰذا اگر وہ کبھی کوئی نوحہ سنتا ہے، کبھی کوئی منقبت سنتا ہے، کبھی کوئی ناز سنتا ہے، تو فوراً اپنے ذہن میں کہتا ہے کہ یہ تو فلاں گانے کے ساتھ اس کی میوزک یا آواز مل رہی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی ادائیگی ہو، اس میں ادا کرنے کا طرز بھی شامل ہے، اس میں ادا کرنے کی آواز بھی شامل ہے، اس انداز کی ہو کہ جسے یہ کہا جائے کہ لہو و لعب کی جو مخصوص محافل ہوتی ہے، جو کنسرٹس ہے، جو ڈسکو پارٹی ہے، جو اس طرح کی چیزیں اس سے مل رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر چاہے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے کی جائے، چاہے نعت اور حمد اور نوحہ خوانی کی جائے، یہ حرام ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب اسی عنوان کو جب ذہن میں واضح کر لیا جائے، اچھا اگر اس کے اندر کہیں شک ہو جائے، آپ کے پتہ نہیں لگتا ہے نہیں، جب آپ یقین کے ساتھ کہیں گے کہ اس محفل سے مناسبت ہے تب حرام ہے، اگر ڈاؤٹ ہے تو جب تک ڈاؤٹ ہے تب تک اس کا سننا جائز ہے۔ یہ جواز کے اعتبار سے البتہ کلام خدا کو، کلام عشق اہل بیت کو، کلام مدح پیغمبر اکرم کو یا اسی طرح کی کوئی چیز کو اس انداز سے مشکوک بنا کر پیش کرنا یا پڑھنا، یہ خود شارع کے اعتبار سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان ایسے بارڈر پہ جا کے پڑھتا ہوا یا ادا کرتا ہوا یا سنتا ہوا نظر آئے جو اسے کسی وقت بھی حرام کی جانب لے جائیں گے۔ کیا حلال اور صحیح چیزیں کم رہ گئی ہیں کہ انسان ایسے مقدس کلام کو بھی مشکوک بناتے ہوئے نظر آئے؟ یہ اپنی جگہ اخلاقی موضوع ہے کہ جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن محافل میں، جن شخصیات کے ساتھ، جن ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے،
کیا ہم ایک مرتبہ اگر اس بات کو کہے کہ امام مظلوم خود سامنے بیٹھے ہو، پیغمبر اکرم کی ذات خود اسے سننے کے لیے بیٹھی ہو، تو کیا وہ اس طرح کے کلام کو یا پڑھنے کے انداز کو اپریشیٹ کریں گے؟ یہ ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے انداز کو ویسا بنائے جو اہل بیت کی نگاہ کے اندر مقبول و پسندیدہ بھی ہو، فقط جواز کی بات کی حد تک نہ ہو. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب اسی عنوان کے تحت عزیزان محترم آج کل کی یوتھ کے اندر اور جوانوں کے اندر یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے سینماز میں یا ایسے تھیٹرز میں جا سکتے ہیں جو کبھی کسی مال میں ہے یا باقاعدہ الگ کسی بلڈنگ میں بنایا گیا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز، کوئی مووی ہے، چاہے اب اسے عنوان الگ الگ دے دے کہ کوئی فکشن کی مووی لگائی ہے، کوئی مثال کے طور کے اوپر وہاں پہ ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے، کوئی کسی تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکل مثال کے طور پہ کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے، کیا ایسے تھیٹرز میں جانا، دیکھیں جگہوں کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ اندر دکھایا کیا جا رہا ہے، ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا سینماز میں جانا، کیا تھیٹرز میں جانا جائز ہے یا نہیں. تو اس کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا جائے گا. دیکھیں ایک مرتبہ وہ چیز ہے جیسے ہم لفظ سیاست بولتے ہیں. جب آپ نے لفظ سیاست بول دیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن نیگیٹو چلا گیا. ہم نے سیاست کو اتنا خراب دیکھا ہے اور اتنا زیادہ اسے نیگیٹو جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر پایا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر سیاست کے لفظ کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ آدمی تو سیاست کرتا ہے، یہ آدمی تو عملی طور پہ سیاست میں اتر آیا. تو ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ گویا ایک طرح سے منفی رجحان پایا جاتا ہے اور یہ منفی عمل ہے، جبکہ حقیقی طور کے اوپر سیاست کا لفظ وہ ہے جو ائمہ طاہرین کے لیے کہا گیا. یعنی زیارت جامعہ میں کہا گیا کہ ائمہ کون ہے؟ سیاست العباد، بندوں کی سیاست کو چلانے والے ہیں. تو سیاست کا مطلب یہ کہ انسان کے امور کو چلانے کا نظم، چاہے وہ کسی محلے کی حد تک ہو، چاہے وہ کسی بلڈنگ کی حد تک ہو، چاہے وہ کسی شہر کی حد تک ہو، چاہے وہ ملک کی حد تک ہو، چاہے دنیا کے امور چلانے کے اعتبار سے بات ہو، امور کو چلانے کا کام جو ہے یہ اٹسیلف جو بندگان خدا کی خدمت ہے. مگر جب خدمت اس طرح سے منفی انداز میں کی گئی تو یہ لفظ برا ہوتا ہوا نظر آیا. اٹسیلف یہ لفظ برا نہیں ہے. جیسے لفظ عشق ہے، یہی عشق ہے جو خدا کے ساتھ بھی لگتا ہے، یہی عشق ہے جو مجازی طور کے اوپر نامحرموں کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو لفظ عشق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا استعمال کس انداز سے کیا جائے وہاں پہ پرابلم نظر آتا ہے. اسی طریقے سے عزیزان محترم لفظ تھیٹر اور سینما کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ لغت میں اٹھا کر دیکھیں وہ جگہ کے جہاں کے اوپر کوئی اسٹیج شو یا مووی دکھائی جا رہی، اب مووی میں اسلامک مووی بھی ہو سکتی ہے، اسلامک ڈاکومنٹری بھی ہو سکتی ہے، اور نان اسلامک لیکن ایسی چیز جو ایجوکیشنل ہو، جو ہسٹوریکل ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے. اور غلط طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہے کہ جو انسان کو شریعت سے، اخلاق سے، عقائد سے بگڑنے کا موقع فراہم کرتی ہے. تو لہٰذا عزیزان محترم اٹسیلف تھیٹر اور سینما کو شریعت کے اندر حرام عنوان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تھیٹر اور سینما ایسا ہو کہ جہاں پر اتنا حرام دکھایا جاتا ہے اور جہاں پر اس طرح کی پبلک آتی ہے کہ جس کا آنا اس جگہ کو بدنام کر چکا ہے، تو اس وجہ سے کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے آپ کو مورد تہمت قرار دینا جائز نہیں ہے. یعنی یہ شریعت میں عنوان ہے باقاعدہ کہ اگر کسی شخص کے اوپر الزام لگتا ہے کہ بے نمازی ہے، کسی شخص پر الزام لگتا ہے کہ اس کا تو مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت حکم دیتی ہے تم لوگوں کے سامنے مجمع عام میں شریک ہو، مسجد میں جاؤ، نماز پڑھ کے دکھاؤ، چاہے ریاکاری کرنا پڑے لیکن لوگوں کو دکھاؤ، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ پروردگار جس طرح تمہاری جان امانت ہے، تمہارا مال امانت ہے، تمہاری عزت بھی ہم نے امانت کے طور پہ دی ہے. اگر تم پر اس طرح کی تہمت لگ رہی ہو، رفع تہمت کے لیے ریاکاری کرنا بھی جائز ہے، جائز نہیں ہے، بعض اوقات واجب ہو جایا کرتا ہے. بس اسی طریقے سے عزیزان محترم اگر کوئی مقام بدنام ہے، کوئی محل اور کوئی جگہ اس طرح کی بدنام ہے کہ کسی مسلمان کا وہاں جانا، کسی مومن کا وہاں جانا اس پر تہمت اور الزام لگا دے گا کہ یہ بدنام جگہ پہ جاتا ہے، تو اس جگہ پہ تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے بھی جانا حرام ہے. آپ تو پھر سوال کریں گے کہ مووی اور ڈرامہ دیکھنے کے لیے جانا یا اسٹیج شو دیکھنے کے لیے جانا، ایسی کوئی بھی جگہ ہو کہ جہاں پہ جانے کی وجہ سے کسی مسلمان یا مومن پر تہمت اور بدنامی کا الزام لگے گا، وہاں جانا جائز نہیں ہے، وہاں جانا حرام ہے. اب اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہو جس کو لوگ عام طور پہ ایک عنوان دیتے ہیں صاف ستھرا، اب یہ صاف ستھرا لفظ کہہ کر مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو، لیکن دیکھیں مسئلہ شرعی قرار دیا جائے گا اور یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہوگا کہ آپ یہ کہتے کہ نہیں وہ جگہ ایسی بنائی گئی ہے کہ جہاں پر بچوں کے لیے ایجوکیشنل مووی کا تھیٹر ہے اور وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، مکس گیدرنگ نہیں ہے، کوئی ایسی میوزکس نہیں چلائی جا رہی کہ جو غلط قسم کے مقامات سے مناسبت رکھنے والی ہے، ایک واقعی صاف ستھرا بچوں کے لیے ماحول ہو، یہ یوتھ کے لیے کوئی ایسی جگہ کریٹ کی گئی ہو جہاں پہ نہ غلط چیز دکھائی جا رہی ہے اور نہ غلط قسم کا ماحول ہے، تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ ماحول اور یہ عنوان اس کے اوپر سے آتا ہو تو.